ایک ہونا ہوگا, اپنی ذات, اپنی انا, اپنے مفادات کو قربان کرنا ہوگا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس پاکستان کو ان تمام ایشوز سے بچانا ہے تو پھر آپ کو مل کر جدوجہد کرنی ہوگی. سنگل کوئی بھی کچھ نہیں کر سکے گا. ورنہ میں مثال دے سکتا ہوں بہت سارے, میں ابھی پہلے الیکشن کی بھی دے سکتا ہوں اور ابھی نئے ریسنٹ جو الیکشن ہوئے اس کی بھی مثال دے سکتا ہوں. ہم وہ راستے پہ چل رہے ہیں, اللہ معاف کرے, جو لوگوں نے چل کر چھوڑ دیا. جب سے پاکستان معرض وجود میں آیا, مذہبی تنظیمیں جو بنی, بعد میں انہوں نے اپنا سیاست کی طرف رخ کیا. خاص طور پہ یہ 2000 کے بعد جو تنظیمیں کام کر رہی ہیں, آج تک یہ کرتی آ رہی ہیں, ان کا جو مستقبل ہے آج کے دنوں کے بعد آنے والے جو دن ان کے نظر آ رہے ہیں, جس طرح ابھی الیکشن ہوا, اس مستقبل سے آپ کیا خوش نظر آ رہے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یا آئندہ الیکشن میں ان مذہبی تنظیموں کو کوئی جو ہے وہ سیٹیں مل سکتی ہیں, یا پھر جس طرح 1974 میں جو آپ نے بتایا کہ ہمارے 6-7 اراکین نے مل کے جو ہے وہ قانون منظور کروایا, تو کیا 85 to 95 سی کا قانون بنا تھا. اچھا, وہ بھی یعنی کہ انہی جو ہمارے اکابرین, اس وقت علامہ سید شاطر القادر رحمۃ اللہ علیہ اور یہ پورے اکابرین موجود تھے, ان کی ٹیم موجود. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دوبارہ سے اس طرح کے لوگ وہاں پر پہنچیں گے اور پھر کوئی جو ایسے کانسٹیٹیوشنز لائے جائیں گے جس سے اسلام اور پاکستان اور جو ہے وہ عوام کے لیے مفید ثابت ہوں گے؟ دیکھیں, یہ ہم اصل میں گراؤنڈ ریئلٹی کو ہم نے دیکھنا ہے, ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کبھی نہیں چاہے گی کہ مذہبی تنظیمیں آگے آئیں, بالخصوص وہ لوگ جنہوں نے یہ قانون بنانے میں حصہ لیا, بالخصوص وہ جو لوگ اس قانون کے انٹرسٹ, کیوں ہمارا انٹرسٹ تحفظ ناموس سے رسالت سے ریلیٹڈ ہے, تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایشو سے ریلیٹڈ ہے. اور آج آپ دیکھیں, آپ کا سیاسی لوگ نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو نقصان نہیں ہوا کہ قائد فائز عیسیٰ جیسا چیف جسٹس اس ریویو پٹیشن کے اندر جا رہا ہے. کیا انٹرسٹ تھا اس کا؟ وہ تو ضمانت کے لیے وہاں پہ گیا تھا نا, اس لیے کہ آپ کے وہاں پہ سیاسی لوگ نہیں تھے جو اس کا دفاع کرتے. لیکن اس کے باوجود بھی ایک توانا آواز پارلیمنٹ سے اٹھی جس میں حامد رضا بھائی کا ایک بہت بڑا رول تھا, علی محمد کا بہت بڑا رول تھا, پھر ایک جو بھٹو صاحب کا ایک خاص مجاہد تھا قادر پٹیل, اس نے تو آرٹیکل 6 تک کی ڈیمانڈ کی تھی. تو وہ ان لوگوں نے کی تھی جو کہ آپ کیا کہتے ہیں, جن کا مذہبی جماعتوں سے تعلق نہیں تھا. سوچ تو مذہبی تھی, فکر تھی, سوچ تھی نا, کتنی پاورفل آواز ہوئی جس کی وجہ سے ان کو بھی اسپیکر کو بھی رولنگ دینی پڑی. اور اس کے بعد وہ آپ نے دیکھا پھر اس میں اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی انٹرفیئر کیا, اور باقاعدہ دوبارہ سے دیا. نے یہ سپریم کورٹ کی تاریخ میں ایسا نہیں تھا کہ آپ 2 کیس جب آپ 2 ریویو ہو چکے ہوں اور اس کے بعد تیسرے ریویو کی کوئی گنجائش نہیں تھی. لیکن عوامی طاقت اور ایک جنون, ایک جوش, ایک ولولہ تھا تو یہ کام ہو گیا. لیکن اگر ہمیں احساس ہمیں کرنا ہوگا, گراؤنڈ ریئلٹی کو محسوس کرنا ہوگا, جو سوچ رکھتے ہیں ان کو ایک ہونا ہوگا, اپنی ذات, اپنی انا, اپنے مفادات کو قربان کرنا ہوگا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس پاکستان کو ان تمام ایشوز سے بچانا ہے تو پھر آپ کو مل کر جدوجہد کرنی ہوگی. سنگل کوئی بھی کچھ نہیں کر سکے گا. ورنہ میں مثال دے سکتا ہوں بہت سارے, میں ابھی پہلے الیکشن کی بھی دے سکتا ہوں اور ابھی نئے ریسنٹ جو الیکشن ہوئے اس کی بھی مثال دے سکتا ہوں کہ کہاں پہ آ کے ہیں. ہم وہ راستے پہ چل رہے ہیں, اللہ معاف کرے, جو لوگوں نے چل کر چھوڑ دیا. میں نام لینا مناسب نہیں سمجھا, لیکن جنہوں نے ایک کام کر کے چھوڑ دیا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری کوشش یہی ہے, اور اس وقت بہت سارے بزرگ کوشش بھی کر رہے ہیں, بہت سے بزرگ کوشش بھی کر رہے ہیں, اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بہتری ہوگی. سیاسی جدوجہد ضرورت ہے, سیاسی لوگوں سے ملاقات ضرورت ہے. اگر آج شاہ رحمۃ نے جیسے سب کو ذہن سازی کی نا, وہ مذہبی لوگ تو نہیں تھے. کوئی کہتا تھا مولوی نہیں ہے, کوئی کہتا تھا ہم سیاسی لوگ ہیں, یا مولانا صاحب آپ کام مروا رہے ہیں یار, یہ کس ایشو پہ آپ لائیے, تو مدرسے والوں کا کام ہے. نہیں, یہ مدرسے والوں کا کام نہیں ہے. جس شخص نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ کلمے کا ورد کیا ہے, اس نے مسلمان ہے, یہ سب کا حق ہے, چاہے وہ سیاسی ہو یا مذہبی ہو. اس کا کوئی تعلق نہیں ہے فوج سے تعلق ہو یا پولیس سے تعلق ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم شخص کو
اس کردار ادا کرنے کے لیے ہماری سیاسی قوت کا ہونا بہت ضروری ہے. یہ مجھے میرے نادان دوستوں کو ہمارے سب کو سمجھنا ہوگا, وقت کے تقاضے کو سمجھنا ہوگا, ورنہ یقین مانے داستان بھی تاریخ میں ہمارا شاید نام بھی نہ ہو. جی, تو بہت یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی منظر نامے کو اور سیاسی پیرائی کو چھوڑنا نہیں چاہیے, جس طرح پہلے جو ہے وہ چلتی رہی ہیں تحریکیں 100%. ٹھیک, تو آپ اس کے لیے مطلب آگے اپنی جو ایک آپ کی لیگیسی چلتی آئی ہے اس کو کنٹینیو رکھیں گے؟ کنٹینیو ہی نہیں رکھیں گے, اور انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کو اس مہینے میں یا نیکسٹ منتھ میں کوئی اچھی خوشخبری بھی دے. اچھا حضرت, یہ بتائیں ہمیں کہ اکثریت کو ہم جب دیکھتے ہیں, ہمیں مطلب کہ جس طرح ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو ہمیں ہر جگہ پہ نظر آتا ہے کہ یہاں پہ ایک خاص اسکول آف تھاٹ, یعنی کہ جس کو ہم سنی اسکول آف تھاٹ کہتے ہیں, وہ نظر آتا ہے کہ ہر جگہ ہی ان کی ہے. مطلب کہ شاید یہ ہمیں بہت کم یعنی کہ ایسے علاقے نظر آتے ہیں, مطلب کہ میں پنجاب سے میرا تعلق ہے تو میں یقیناً ادھر بھی اسی طرح کی سچویشن ہوگی. لیکن جب آتی ہے الیکشن پہ بات, یا جب جس دن الیکشن ہوتا ہے, تو وہ جن کے گھروں میں لائٹیں لگی ہوتی ہیں یا جن کے گھروں میں جھنڈے لگے ہوتے ہیں یا جو محفل کرواتے ہیں, ان کی اس وقت یہ ذہن سازی کیوں نہیں رہتی کہ ہم کسی ایسی جماعت کو سپورٹ کریں یا کسی ایسے شخص کو سپورٹ کریں کہ جس کا ہمیں جا کے اسمبلی میں فائدہ ہو, نہ کہ ان کو بھیجیں جو جن کی وجہ سے بعد میں جا کے ہمیں پھر سڑکوں پہ آنا پڑے, کبھی بجلی کے لیے, کبھی جو ہے وہ گیس کے لیے. تو یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کہاں پہ اصل کمزوری ہے کہ لوگ چینج ہو جاتے ہیں الیکشن کے دنوں میں جا کے؟ یار بڑا مشکل اور بڑا تکلیف دہ ہے. مجھے تو بہت دکھ ہوتا ہے اپنے لوگوں کا. دیکھیں, دوسروں نے اپنے لوگوں کا کیسا موٹیویٹ کیا, اس کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھاتا. وہ کیا 50 اختلاف ہوں گے لیکن نہیں اٹھاتے. وہ کہتے ہیں بس ہمارا باپ یہی ہے نا. سیاسی طور پہ انہوں نے اپنا ایک باپ بنایا ہوا. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہر پتھر اٹھاؤ تو وہاں سے ایک باپ نکلتا ہے. لیکن سچی بات کرنا ضروری اس لیے کہ ہم حقیقت سے دور ہیں. اگر یہ ہم سمجھیں کہ پیورلی مذہبی طور پہ ہم یہ منزل پالیں گے, ایسا نہیں ہے. ہمیں دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے. ہمارے کیا بزرگ وہ بڑے بڑے عالم تھے, بڑے بڑے شیخ تھے, بڑے بڑے بزرگ تھے, اور انہوں نے جد و جہد کی. دیکھیں نا, ان کا ایک اثر ہے, ان کی زبان کا ایک اثر ہے, ان کے اپنا حلقہ احباب ہے. اگر وہ جب تک اپنے اس کو ذہن سازی نہیں کریں گے, ہم گفتگو کریں, ہم 1 گھنٹے کی گفتگو کریں, لیکن اس میں کچھ 15-20 منٹ ہمیں سیاسی ذہن بھی تو دینا ہوگا نا. ہم جب تک ان کو موٹیویٹ نہیں کریں گے, ہم اس کے نفع نقصان نہیں بتائیں گے کہ بھئی یہ, کیونکہ ہماری سوچ یہ ہے کہ سیاست کرپشن کا نام نہیں ہے, سیاست ظلم و ستم کا نام نہیں ہے, سیاست بغاوت کا نام نہیں ہے, لیکن سیاست عبادت کا نام بھی تو ہے. فاروق اعظم کی بھی تو سیاست تھی, خلفاء راشدین نے تو سیاست کی تھی, پاکیزہ سیاست تھی. عدل تھا, انصاف تھا, برداشت تھا, صبر تھا, آئین تھا, قانون سازی تھی, پولیس تھی, بلدیات تھے. یہ سب سسٹم تو فاروق اعظم کے دور کے بنے ہوئے سسٹم ہے نا. تو ایسا کوئی نہیں ہے کہ کوئی شجرہ ممنوع ہے کہ آپ یہ کام کریں گے تو کچھ ہو جائے گا. ہمیں یہ اسی غلاظت میں سے گند, اسی سسٹم میں سے اس گند کو صاف کرنا ہے نا. اس گند کو صاف کرنے کے لیے اچھے لوگوں کو آنا ہے نا. یہ مسجد ہے, اکثر ڈاکٹر کہتے ہیں نا یہ مسجد ہے. اب اس کے ایک امام چاہیے نا ایسا. صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی پہلا خطبہ دیا ہے انہوں نے, سارے زندگی میدان کے اندر رہے. ان کو جاتے ہوئے تو ان کے پاس کفن کے نہیں تھا, چندہ کر کے وہ کچھ لوگوں نے چندہ کر کے تو ان کے کفن کا اہتمام فرمایا تھا. صلاح الدین ایوبی, جس شخص نے پوری دنیا میں حکومت کی ہے, جس شخص کی طاقت, جس کی تلوار, لیکن حق و سچ بولتی تھی ہے نا. لیکن اس نے دیکھیں کیسا سسٹم بنا کر گئے وہ, اور بیت المقدس کو فتح کیا. اب میں اسی طرح کہ ہمیں ابھی آج ایک نئے صلاح الدین ایوبی کی ضرورت ہے جو قرآن اور تلوار ساتھ لے کر چلے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہترین ایک حال ہے کہ جب آپ دیکھیں نا, اب سعودیہ لیں, ہم چاہو ہمارے 10 اختلاف ہو سکتے ہیں, لیکن وہاں پر آپ سوزوکی میں سونا بھر کے لے کر جائیں, کسی کے اندر دم ہے کہ وہاں پر جا کے وہ سوزوکی کو اغوا کر لے. لیکن کیا ہے کہ وہاں پہ قانون ہے, آئین ہے, اس کی سختی ہے, اس پہ عمل درآمد ہے. ہمارے یہاں قانون ہے, عمل درآمد نہیں ہے. اگر آج ہم روز ایک واقعہ سنتے ہیں
آج کبھی ہم کوئٹہ کا واقعہ سنتے ہیں, کبھی ہم کوہاٹ کا واقعہ سنتے ہیں. ہم شہروں کو لوگ قانون ہاتھ میں کیوں لے رہے ہیں؟ اس صحافی نے سوال کیا, تم نے قانون ہاتھ میں کیوں لیا؟ یہ تو گرفتار تھا, یہ لاک اپ کے اندر تھا, تم نے اس کو کیوں مارا؟ آپ تم تو خود قانون کی وردی پہنے ہو. اس نے بڑا پیارا جواب دیا, کیا قانون ہے؟ بالکل ہے, عمل درآمد نہیں ہے. رول آف لا پہ کام نہیں ہوتا یہاں پر. تو یہ تھی وجہ ہے کہ لوگ خود سے پھر فیصلے کرتے. رول آف لا جس دن امپلیمنٹ ہوا اس پاکستان کے اندر, آئین اور قانون کی بالادستی ہو, تو میں تو یہ سمجھتا ہوں اللہ معاف فرمائے, آدھی اسمبلی تو ہاتھ کٹے ہوئے گھوم رہی ہوگی. ہاں, آدھی اسمبلی تو ہاتھ پیر کٹے ہوئے ہوں گے نا. ایک دفعہ میں ہاتھ کٹے گا, پھر دوسرا ہاتھ کٹے گا, پھر پیر کٹے گا, تو یہ ملے گا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک قانون نہیں لائیں گے, میں سمجھتا ہوں کہ جو خوف خدا رکھتا ہوگا اور حضور کی محبت عشق رسول رکھتا ہوگا, یہ دو ایجنڈے ہیں, دو پوائنٹ, اس پہ آپ لا کے اپنے حکمران کو چلے. اب عوام پر بھی تو یہ ذمہ داری ہے. عوام میں ہمیں فاروق اعظم چاہیے, عدل چاہیے, ہمیں انصاف چاہیے, قانون کی بالادستی چاہیے, اور چور و ڈاکوں کو منتخب کرتے. کدھر سے آ جائے گا نظام؟ کیسے نظام ضرورت کرنی پڑے گی, ضرورت کرنی پڑے گی حضرت. صرف یہ دو انگلیوں کا, یہ دو کا کمال ہے. جب آپ نے ڈالنا ہے, جب آپ نے خالی ووٹ ڈالنا ہے, آپ ووٹ سے لا رہے ہیں انقلاب. ہم کب کہہ رہے تلوار لے کر کھڑے ہو جاؤ, ہم کب کہتے کلاشن لے کر کھڑے ہو جاؤ. وہ لائے تو تھے بندوق اور کلاشن لے کر آئے تو تھے. جب اس پاکستان کو برباد کرنے والے کون تھے؟ جنہوں نے اس ملک کی معیشت کو تباہ کر دیا, اس ملک کی نسل کو تباہ کر دیا, اس ملک کے نظام کو تباہ کر دیا. وہ کون تھے؟ اسلحے کی بنیاد پر آئے تھے. اپنا پوائنٹ آف ویو, اپنے نقطہ نظر کو وہ امپوز کرنا چاہتے تھے نا. کہاں ہے وہ نام؟ ہے ان کا کہیں نام نہیں ہے. نام ہے ہم لوگ یہاں کے بیٹھے ہوئے. ہم نے یہ سب ظلم سہا, ہم نے جنازے اٹھائے, اپنی دو قیادتوں کی قربانیاں دی, اپنے کارکنوں کی قربانیاں دی اس پاکستان کے لیے. اس پاکستان کے اندر آقا کے نظام کے لیے, نظام مصطفیٰ کے لیے جو جدوجہد شاہ نورانی رحمۃ اللہ نے کی, جو جدوجہد شاہ مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ نے کی. آج ہم یہ ہمارے اکابرین, ہمارے ان لوگوں کی کوشش سے آج کم سے کم اسمبلیوں میں نمائندگی تو تھی. آپ فیصل آباد کے حاجی فضل کریم صاحب کو لے لیں, اسی طرح آپ کو بہت علامہ سید شاہ تربر قادری رحمۃ اللہ علیہ کو لے لیں, غزالیہ دورہ کو لے لیں, حامد سعید کاظمی صاحب کو لے لیں. یہ سبوں نے سیاست کی نا, کوئی پاکیزہ سیاست کی کہ مولانا عبدالستار خان نیازی MNA, اور جب دنیا سے رخصت ہوئے تو 5 سے 10 ہزار روپے شاید ان کے اکاؤنٹ کے اندر تھے. انہوں نے کتنی زمینیں کرپشن کی, انہوں نے کیا کیا. آج کل تو دور ہوا جو سب سے بڑی کرپشن کرے گا اس کا اپنا VIP پروٹوکول ہوتا ہے. آج کل عدم تنظیم ہے جنہوں نے اس ملک کو برباد کیا, آج ان کا VIP پروٹوکول ہے. میں اور آپ آج بھی جنازے اٹھا رہے, آج بھی لاشیں اٹھا رہے, آج بھی ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ یہ کہتے ہو کہ یہ اس کا مسئلہ ہے, یہ اس کا مسئلہ ہے. نشتہ پار کے جنازے اٹھے, آپ نے کہا یہ تو وہاں کا مسئلہ ہے, یہ تو کراچی کا مسئلہ ہے. نشتہ پار کے جنازے یا رسول اللہ کے کہنے والے نہیں تھے, صحابہ کی عزتوں پہ جان دینے والے نہیں تھے, اہل بیت کی محبت میں گرفتار نہیں تھے کہ جاتے ہوئے بھی جاتے ہیں تو مغرب کی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے. میرے قائد محترم جب جمعے کے روز نماز پڑھانے جا رہے تھے, جب ان کی شہادت ہوئی ہے جمعے کی نماز کے اندر, اس گھر سے 3 جنازے اٹھے تھے. اللہ نے دیکھا وضو کے ساتھ سر پہ امامہ سجا ہوا تھا اور وہ سفید سوٹ پہنے ہوئے تھے اور جمعے کی نماز پڑھانے جا رہے تھے. آپ نشتہ پارک میں آ جائیں, نشتہ پارک کے اندر کوئی مغرب کی نماز ہے, کوئی سجدے میں ہے, کوئی رکوع میں. دن کو کتنا عظیم تھا کہ وہ ہمارے سال کا سب سے عظیم دن, جس کی وجہ سے کائنات کو سجایا گیا تھا. وجود کائنات جس کی وجہ سے محسن انسانیت جو تشریف لا رہے تھے, اور وہ اس دن جنازے میں اٹھا کے وہ ایک کانفرنس میں یہ بلاسٹ ہوا تھا, میلاد النبی کانفرنس تھی نشتہ پارک. ربیع الاول کا جلوس اندر جمع ہو رہا تھا. 12 ربیع الاول کا دن تھا سر. رات بھی دیکھے, دن بھی دیکھے, عبادت بھی دیکھے, سجدہ بھی دیکھے, رکوع بھی دیکھے, ہے نا کیسی ہے اللہ تعالیٰ نے. اور آپ کو سفیان بھائی ایک بندے کا چہرہ نہیں بگڑا, جسم سب کے سالم تھے بلاسٹ کے بعد, ورنہ آپ چہرے کوئی پہچان میں نہیں آتے. ٹکڑا یہ اس کا وہاں ملتا ہے, اس کا وہاں ملتا ہے. دوسروں کے تو آپ نے دیکھے مجھے کور ون خالی ملتا ہے.